آزاد کشمیر میں کیا چل رہا ہے یا آزاد کشمیر میں اتنا ٹینشن کا ماحول کیوں ہے؟ آئیے اگلے 2 سے 3 منٹ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں خرم قریشی اور میں خرم قریشی ایکسکلوسیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے اور یہ مرحلہ وار الیکشن جو کہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہیں، اس کا پہلا مرحلہ میرپور کا جو ڈویژن تھا اس میں 13 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوئے، جس کا کہ رزلٹ اب تک آ چکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان الیکشنز کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ وہاں پر ایجیٹیشن ہو رہی ہے، وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ اور یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اور یہ کہ یہ جو الیکشنز ہیں کیا ان کے خلاف ہو رہا ہے یا کوئی اس کی اور وجہ ہے، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ چند ایک فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کی سیٹوں پہ۔ اس میں 33 سیٹیں جو ہیں وہ بیسیکلی ان علاقوں سے ہیں یا ان حلقوں پر مشتمل ہیں کہ جو کہ آزاد جموں اور کشمیر کا جو علاقہ ہے، اور اس کے اوپر جو آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ ان اپنے اپنے حلقوں میں ان سیٹوں پہ ووٹ کرتے ہیں۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ 12 جو ہیں مہاجرین کی سیٹس ہیں، جو کہ وہ کشمیری ہیں جو کہ آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم ہیں، اور یہ امیگریٹ کر کے یا ہجرت کر کے جموں یا جو ویلی ہے جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے وہاں سے امیگریٹ کر کے یہ آئے تھے، اور اب یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں سیٹلڈ ہیں۔ یہ ٹوٹل جو حلقے بنتے ہیں یہ 12 ہیں۔ اور تیسری جو کیٹیگری وہ جو ہیں وہ ریزرو سیٹس کی ہیں جو کہ 8 ہیں، اور یہ تینوں ملا کے ٹوٹل تعداد اسمبلی کی 53 ہو جاتی ہے، یعنی 53۔ اب تھوڑی سی ریزرو سیٹس کا بھی بریک اپ دیکھتے ہیں۔ اس میں جو خواتین کی سیٹس ہیں وہ 5 ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی سیٹ 1 ہے، 1 سیٹ علماء اور مشائخ کی ہے، اور 1 سیٹ جو ہے وہ اوورسیز کشمیریز کی ہے۔ اس کے بعد جو اب آ جاتے ہیں ہم مزید جو پاپولیشن کے اوپر۔ آزاد کشمیر کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ تقریباً 4 ملین ہے، یعنی تقریباً 40 لاکھ جو افراد ہیں، اور 40 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، یعنی وہ ووٹرز جو ان 33 جو ٹیریٹوریل سیٹس ہیں جو کہ آزاد کشمیر کے مختلف حلقوں کی جو سیٹس ہیں، اس کے اوپر جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 33,65,839 ہے۔ اور پھر اگلا جو ہے وہ یہ ہے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو کہ 12 جو مہاجرین کی والے جو حلقے ہیں ان کی سیٹس ہیں، یعنی ریفیوجی کی جو سیٹس ہیں، ان ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 4,38,546 ہے، یعنی 4,38,546۔ اور کل ملا کے یہ جو تعداد ووٹرز کی بنتی ہے یہ 38,04,385۔ جی، اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں جو کہ مہاجرین کی یا ریفیوجیز کی جو ہیں، یہ بیسیکلی جھگڑے کا باعث ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اور ان کے بہت سارے حامی جو لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹوٹل جو ووٹرز ہیں، رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں، یہ ان کا تقریباً 85% یعنی 85% جو لوگ جو ووٹرز ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں 33 سیٹوں کے اوپر ممبرز، اور 15% جو لوگ ہیں وہ جو ووٹ ڈالتے ہیں 12 سیٹوں کے اوپر۔ تو یہ ایک تو بڑا ہی تناسب اس کا بڑا ہی غلط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان 12 سیٹوں کو استعمال کیا جاتا ہے اپنا جو الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس کو کسی طرح بھی اپنی مرضی کی طرف موڑنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ جو ہیں یا تو یہ سیٹیں ختم کی جائیں یا اس کو ریفارم کیا جائے۔
جبکہ جو اس سیٹوں کے جو حامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک متناسب جو نمائندگی کا یہ ایک ذریعہ ہے، اور یہ کہ یہ جو آزاد جموں اور کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے اس کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ یہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ ایک صحیح تناسب ہے، اور یہ اس کے حساب سے یہ ایک جائز نمبر ہے، اور اگر اس میں کسی قسم کی ترمیم کی یا ریفارم کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا۔ یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر یا کسی پالیسی ڈیسیجن سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کی۔ تو یہ بیسکلی جھگڑا ہے اور یہ اس ٹینشن کا باعث ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر جو اس دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان دونوں کی بات جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ وہ صحیح لگتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایشو کو ریزالو ابھی تک نہیں کیا گیا اور صحیح طریقے سے ایڈریس بھی نہیں کیا گیا، تو بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ اور یہ جو اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہے یہ کنسنسس جو ہے وہ ہونا چاہیے اور جلد از جلد ہونا چاہیے، تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل یہ سیٹل ہو جائے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔